بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اس امید کے ساتھ کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ کپتان کی دبنگ واپسی، اہم نوٹیفیکیشن جاری۔ کپتان کے راستے کی بڑی رکاوٹ دور، عدالت نے شہباز شریف پر نیا بم گرا دیا۔ اینکر عمران ریاض کی سیاست میں انٹری، ہارون رشید نے بہت بڑی خبر بریک کر دی۔ ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کامنٹس باکس میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ ناظرین، پی ڈی ایم نے عمران خان کو گرانے کے لیے بہت کچھ کیا تھا لیکن کچھ بھی فائدہ نہیں ہوا، اور پھر توشہ خانہ کا جو شوشہ چھوڑا گیا، اب نہ صرف وہ توشہ خانہ کا شوشہ ٹھوس ہو چکا ہے بلکہ وہ امپورٹڈ سرکار کے گلے کی ہڈی بھی بن چکا ہے۔ اور یہ معاملہ اتنا سادہ بھی نہیں ہے، کیونکہ اس کیس کی سماعت آج ہوئی اور اس کیس کی سماعت میں بہت بڑے بڑے نام اور بڑے بڑے برج جو توشہ خانہ سے مستفید ہوتے رہے وہ اب عدالت کے نشانے پر آ چکے ہیں، اور باضابطہ طور پر آج کپتان کے بیانیے کے سامنے امپورٹڈ حکومت نے صحیح معنوں میں سرنڈر کر دیا ہے۔ کافی زیادہ پولیٹیکل اپڈیٹس ہیں جو کہ آپ کے سامنے رکھنی ہے ناظرین۔ اس وقت جو صورتحال بن چکی ہے اور جو ڈیولپمنٹس ہیں، ان میں نگران وزیر اعلیٰ کا بھی جو تقرر ہے وہ خٹائی میں پڑ چکا ہے، اور اب اسپیکر نے حکومت اور اپوزیشن کی طرف سے تین ارکان کی کمیٹی بنانی ہے، اور جو کمیٹی اسپیکر نے بنانی ہے اس کمیٹی میں بہت سی چیزیں کھل کر سامنے آ جانی ہے۔ لیکن نون لیگ نے مذاق کیا ہے، نون لیگ نے جو نام دیے ہیں وزیر پنجاب کے لیے وہ بہت زیادہ مضحکہ خیز ہے۔ لیکن اب ناصر کوثر احسن بھون جو ہیں ان دونوں نے بیسکلی معذرت کر لی، اور یہ کیسا معاملہ ہے؟ ظاہر سی بات ہے ناظرین، جب آپ نگران وزیر اعلیٰ بنتے ہیں وہ بھی اتنے اہم موقع پر جب ملک سیاسی عدم استحکام کا شکار ہو تو پھر بہت زیادہ کنٹروورسیز اٹیچ ہو جاتی ہیں۔ دوسری جانب خیبر پختونخوا میں بھی نگران وزیر اعلیٰ کے تقرر کے لیے جو آئینی عمل ہے وہ شروع ہو چکا ہے۔ وزیر اعلیٰ محمود خان اور جو اپوزیشن لیڈر ہے اکرم خان دورانی، انہیں گورنر نے ہدایت کر چکی ہیں کہ مشاورت کے ذریعے ایک متفقہ نام لے لیا جائے۔ لیکن ظاہر سی بات ہے اس میں بھی دیکھنا یہ ہے کہ یہ معاملہ کتنی کھٹائی میں پڑتا ہے، کیونکہ پنجاب میں جان بوجھ کر اس معاملے کو خراب کیا جا رہا ہے تاکہ چیزوں کو اپنے حساب سے مینج کیا جا سکے اور ٹائم بائی کیا جا سکے۔ لیکن اگر عمران خان کو اس تمام صورتحال کے اندر جو بہت بڑی خوشخبری ملی ہے وہ خوشخبری بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے ملے تو مطلب بڑا واضح ہے کہ وہ خبر بہت بڑی ہے، کیونکہ آج کل الیکشن کمیشن آف پاکستان بہت زیادہ ایکٹیو نظر آ رہے ہیں۔ بڑی خوشخبری ناظرین یہ ہے کہ عمران خان کے حوالے سے جو فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا کہ عمران خان نے جو 7 نشستیں جیتی جو کہ ایک ریکارڈ تھا، لیکن پھر نون لیگ نے الیکشن کمیشن آف پاکستان پر دباؤ ڈالا کہ وہ ان کے حوالے سے جو عمران خان کی کامیابی ہے وہ اس کا نوٹیفیکیشن جاری نہ کرے۔ وجہ یہ تھی کہ یہاں سے فیصلہ کروا کے اگلا الیکشن جو کہ عمران خان نے 33 نشستوں پر لڑنا ہے اس کو روکا جا سکے۔ لیکن حیران کن طور پر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو فیصلہ سنایا ہے اور 7 حلقوں کے اندر نہ صرف عمران خان کامیاب قرار دے دیا ان کو، جبکہ نوٹیفیکیشن بھی فوری طور پر جاری کر دیا ہے، اور NA 22 مردان اور NA 24 چارسدہ اور NA 31 پشاور اور NA 108 فیصل آباد اور NA 118 ننکانہ اور NA 239 کورنگی اور NA 45 کرم سے عمران خان کامیاب ٹھہرے ہیں۔ اور ناظرین، چونکہ عمران خان انتخابی تفصیلات اخراجات کی وہ جمع نہیں کروائی تھی انہوں نے، لیکن عمران خان نے ایک اور درخواست دائر کی اور کہا کہ تاخیر سے انتخابی اخراجات کی تفصیلات جمع کروانے کو صرف نظر کیا جائے، جس کو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے منظور کرتے ہوئے عمران خان کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن بحال کر دیا، اور عمران خان اس کامیابی کے بعد 7 سیٹوں پر رکن قومی اسمبلی ہیں۔ لیکن ناظرین، یہاں پر ایک بہت بڑا سوال یہ ہے کہ کیا آپ عمران خان کی قومی اسمبلی میں واپسی کو پی ڈی ایم روک سکتی ہے؟ لیکن یہ الیکشن کمیشن کی ایک چال بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ بیلنس کرنا ہے، مسئلے کا حل نکالنا ہے، اور عمران خان کی گرفتاری کی کوششیں بھی کی جا رہی ہے۔ اعجاز الحق نے ناظرین یہ خبر بریک کی ہے۔ اعجاز الحق کس کا پیغام لے کر عمران خان کے پاس آتے ہیں آپ لوگ اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ اعجاز الحق نے یہ خبر بریک کی ہے کہ اس مہینے کے آخر میں عمران خان کو الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے نااہل کروایا جائے گا، یعنی کہ یہ چیزیں بیلنسنگ ایکٹ کے طور پر کی جا رہی ہیں، جبکہ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف نے بھی الیکشن کمیشن پر مسلسل دباؤ جو ہے وہ ڈال کر رکھا ہوا ہے، کیونکہ کراچی میں جو ضمنی الیکشن ہوا ہے اس پر سب احتجاج کر، اور پاکستان تحریک انصاف نے کراچی کے اندر ہونے والے الیکشن کو مسترد کر دیا اور نئے بلدیاتی انتخابات کا مطالبہ کر دیا ہے، اور یہ بھی کہ جو سکندر سلطان راجہ ہیں وہ اپنے عہدے سے استعفیٰ دیں، اور جمہوریت اسلامی کو انہوں نے مبارکباد دی ہے۔ مطلب الیکشن کمیشن آف پاکستان سمجھتا ہے کہ اس طرح سے معاملات
حل ہو سکتے ہیں تو ایسا ممکن نہیں ہے، جبکہ عمران خان کہہ چکے ہیں کہ الیکشن میں تاخیر کسی صورت برداشت نہیں ہو سکتی، جبکہ دوسری جانب حامد امین نے یہ انکشاف کیا ہے کہ ایک طاقتور شخصیت نے مجھ سے کہا ہے، جب سے ان سے پوچھا گیا کہ 90 دن میں کیا الیکشن ہو جائیں گے تو انہوں نے صرف زوردار کہکا لگایا اور کہا کہ الیکشن ایک ساتھ ہی ہوں گے، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ اسمبلی اپنا ٹینور پورا کرے گی، مطلب کہ ستمبر یا پھر اکتوبر میں الیکشن کروانے پر غور کیا جا رہا ہے، جبکہ لیکن ناظرین، اکبر توشہ خانہ کی اگر بات کی جائے جس میں بہت سے صحافی نون لیگ کے مہرے بنے ہوئے تھے، لیکن اب ان کو صاف سونگ چکا ہے کیونکہ امپورٹڈ حکومت کا بیانیہ ٹھوس ہو چکا ہے۔ وفاقی حکومت نے لاہور ہائی کورٹ میں توشہ خانہ تفصیلات فراہم کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ توشہ خانہ تحائف کس کو کتنے میں فروخت کیے نہیں بتا سکتے، عالمی سطح پر پاکستان کی جگ ہسائی ہوگی۔ توشہ خانہ قوانین میں تبدیلی کریں جس کے تحت معلومات فراہمی پر قدغن لگائی جائے گی۔ ناظرین، یہ بیسیکلی لاہور ہائی کورٹ میں ایک جواب جمع ہوا ہے حکومت کی طرف سے، جبکہ یہاں پر پی ڈی ایم سے یہ بھی سوال پوچھنا چاہیے کہ جب آپ سابق وزیر اعظم عمران خان کے توشہ خانہ تحائف کے حوالے سے پروپیگنڈا کرتے ہیں تو تب بھی پاکستان کی جگ ہسائی ہوتی ہے۔ دوسری جانب ناظرین، ہارون رشید نے دعویٰ کیا ہے کہ مسلم لیگ نون ٹوٹ چکی ہے اور ہر چیز کی ایک عمر ہوتی ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ ہر گروہ کے لیے ہم نے موت رکھی ہے۔ مسلم لیگ نون کا قصہ پاک ہو چکا ہے، بلاول بھٹو کے 1% ووٹ آئے ہیں اور نون لیگ کے 19% ہے۔ نواز شریف سخت غصے میں کر کچھ بھی نہیں سکتے، شہباز شریف پر سخت ناراض ہیں، چھوٹا بھائی بڑے بھائی کی بالکل بھی نہیں مان رہا۔ ناظرین، جی این این پر گفتگو کرتے ہوئے ہارون رشید نے کہا کہ بہت سی چیزیں نون لیگ کے متعلق مجھے پتا ہے، لیکن ہر چیز کا ایک وقت ہے، ہر چیز بیان نہیں کی جا سکتی۔ انہوں نے کہا کہ یہ کیسی جمہوریت ہے، کراچی میں کیا الیکشن ہوئے، کراچی میں پاکستان تحریک انصاف کو نمبر 1 ہونا چاہیے تھا، اور جماعت اسلامی نے تو 4 سال کام بھی کیا ہے۔ جماعت اسلامی کی 95 سیٹیں ہونی چاہیے تھی، سارے پیسہ کا کمال ہے کراچی میں جو دکھایا گیا، اور پاکستان تحریک انصاف کی 100 سیٹیں ہونی چاہیے تھی، 40 کیسے ہو گئیں؟ پولیس اور سول سروسز کی مدد سب کچھ کیا گیا ہے، مزاحمت کرنے والا کیونکہ کوئی نہیں تھا۔ ناظرین، پاکستان کی سیاست اور پاکستانی سیاستدانوں کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے ہارون رشید نے کہا کہ عمران خان کو تو پھر بھی گوارا کیا جا سکتا ہے، لیکن نواز شریف اور شہباز شریف اور آصف زرداری کو بالکل بھی نہیں۔ ہارون رشید نے کہا کہ کوئی عام آدمی کیوں قومی اسمبلی کا الیکشن نہیں لڑ سکتا، اور صحافی برادری کے حوالے سے ہارون رشید نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اگر ہم میں سے صرف کوئی الیکشن لڑ سکتا ہے تو وہ عمران ریاض ہے، اور کوئی بھی الیکشن نہیں لڑ سکتا۔ اور ناظرین، اس بات میں کوئی شک بھی نہیں ہے کیونکہ جس طرح سے عمران ریاض صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط کہتے ہیں کوئی اور نہیں کر سکتا، اور جس طرح سے عمران ریاض امپورٹر سرکار کا سارا پول کھول کر رکھ دیتے ہیں اور کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ اب تک کے لیے اتنا، اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ نگہبان۔